ہائی وے پر گاڑی پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ سفید لباس میں ملبوس زویا اپنی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، اپنے بیگ کو اپنی گود میں رکھے، بالوں کو کیچڑ لگائے اور ہمیشہ کی طرح اپنے ماتھے کی دونوں سائڈوں سے بالوں کو آگے کیے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، موبائل کو اپنے ہاتھوں میں تھامے، آنکھیں بند کر کے گانوں کی دھن میں مگن تھی۔ ایک آدھے گھنٹے بعد گاڑی اپنی منزل پر آ رکی۔ زویا نے کانوں سے ہینڈ فری کو نکالا اور بیگ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئی۔ یونیورسٹی کی وین زویا کو اس کے گھر کی گلی کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئی۔ زویا اپنے دوپٹے کو سیدھا کرتے ہوئے سامنے کی طرف چل پڑی۔ دروازے کے کھڑکنے کی آواز پر زویا کی چاچی نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم چاچی جان، کیسی ہیں آپ؟ دروازہ کھلتے ہی زویا اپنی چاچی سے ملتے ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ زہیب گھر پر ہے؟ ہاں ہے، اندر کمرے میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے مل لیتی ہوں۔ کہتے ہوئے زویا زہیب کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ زہیب بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے انگلیاں تیزی سے چلاتے ہوئے ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ کچھ عجیب سا تجسس تھا۔ ہائے کیسے ہو؟ زویا پرجوش طریقے سے کہتی ہوئی زہیب کے پاس بیٹھ گئی۔ زہیب نے نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمائے رکھیں اور زویا کو دیکھے بغیر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا۔ کیا کر رہے ہو؟ زویا نے اسے مصروف پا کر پوچھا۔ بس کچھ نہیں یار، ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس بنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بعد میں بنا لینا، ابھی اسے بند کرو۔ زویا نے یہ کہتے ہوئے اس کے لیپ ٹاپ پر اس کے ہاتھ سے پکڑا اور بیڈ کے ساتھ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر اسے دن کی مصروفیات کے بارے میں بتانے لگی۔ دونوں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں زویا کی چاچی کھانا لے کر وہیں آ گئیں۔ زویا نے کھانا کھایا اور گھڑی پر نظر پڑتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ کافی دیر ہو چکی ہے۔ خدا حافظ چاچی جان، پھر ملیں گے، زویا کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر کے بیرونی دروازے سے ہوتے ہوئے زویا اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم امی جان، امی اپنی ماں کو لان میں پا کر سلام لیتے ہوئے کہا۔ امی جان میں چچی کے گھر پر تھی، کھانا بھی وہیں سے کھایا ہے، اب اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کہتے ہوئے زویا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زویا کے پاپا اور اس کے چاچا کا ایک ساتھ گھر ہے۔ دونوں بھائیوں میں بے پناہ محبت ہے۔ زویا کے پاپا اور چاچا کافی آزاد خیال ہیں۔ زویا دونوں خاندانوں کی لاڈلی ہے، اسے کہیں آنے جانے کی روک ٹوک نہیں۔ زہیب اور زویا دونوں بچپن کے دوست ہیں، تقریباً سارا وقت ساتھ ہی گزارتے ہیں۔ گاڑی کا ہارن بجتے ہی زویا نے دروازہ کھولا۔ زہیب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زویا نے زہیب کو وہاں پا کر حیرانگی سے پوچھا۔ میں تمہاری یونیورسٹی کی طرف جا رہا تھا تو سوچا تمہیں بھی ڈراپ کر دوں۔ اوکے، میں بیگ لے کر آتی ہوں، کہتے ہوئے زویا جلدی سے بیگ لینے چلی گئی اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ دونوں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن رہے۔ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر آ کر زہیب نے گاڑی روکی۔ زویا نے اپنا بیگ لیا، گاڑی سے نیچے اترے اور زہیب کو تھینک یو کرتے ہوئے چل پڑی۔ زویا سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اسے سامنے سے اپنی دوست آمنہ آتی دکھائی دی۔ زویا نے محسوس کیا کہ شاید زہیب ابھی بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی اضطراب کے عالم میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ واقعی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زویا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر زہیب نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ زویا اسے نظر انداز کرتی ہوئی آمنہ کو ساتھ لے کر کلاس روم کی طرف بڑھنے لگی۔ آمنہ زویا کی بچپن کی اور سب سے بہترین دوست تھی۔ زویا سارا دن یونیورسٹی میں بھی اس کے ساتھ رہتی اور بعض اوقات وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر میں بھی آیا جایا کرتی تھی۔ زویا کا سارا خاندان آمنہ کو اچھے طریقے سے جانتا تھا، جیسے وہ انہی کے گھر کی فرد ہو۔ یونیورسٹی سے چھٹی پر زویا کو زیادہ حیرانگی ہوئی جب اس نے زہیب کو یونیورسٹی کے باہر اس کا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔